میری اکلوتی پھپھو شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی تو والد صاحب انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے، کیونکہ جیٹھانی اور جیٹھ نے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ساس سسر وفات پا چکے تھے، اب وہ کس کے سہارے سسرال میں بیوہ کی زندگی کاٹتیں۔ پھوپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو باپ کی وفات پر 5 برس کا تھا۔ یہ ایک مجبوری تھی، وہ بیٹے کو خود سے جدا نہ کر سکتی تھی، لہٰذا عدت کے بعد جتنے رشتے آئے انہوں نے ٹھکرا دیے۔ والد سے التجا کی کہ عمر بھر آپ کے بچوں کی سیوا کروں گی، مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں اور دوسری شادی پر مجبور نہ کریں۔ میرا بیٹا طارق میرے لیے سب کچھ ہے، اسی کے آسرے پر عمر کاٹ دوں گی۔ ابو بہن سے محبت کرتے تھے، ان کو دکھ نہ دینا چاہتے تھے، انہوں نے پھپھو کو دوسری شادی پر مجبور نہ کیا۔ امی کو بھی سمجھایا کہ عقیلہ کا ہمارے سوا کوئی نہیں، تم دل چھوٹا نہ کرنا، اسے یہیں رہنا ہے تو خوش خلقی سے رہنے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ والدہ بڑی خاموش مزاج تھیں، بحث مباحثے میں نہ الجھتیں، لیکن جو دل میں ٹھانی ہوتی وہ کسی پر ظاہر کیے بغیر اپنے مشن کی تکمیل میں لگی رہتیں، بالآخر اپنی سی کر کے رہتیں۔ پھپھو کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے بازائے شور کی مخالفت کی، نہ نند سے کچھ کہا، بڑی منصوبہ بندی سے نند کو بیزار کرنے کی تدبیریں کرتی رہیں۔ بیچاری پھپھو نے امی کا ہر وار خاموشی سے سہا، لیکن ابو سے کبھی شکایت نہ کی۔ انہوں نے بھی ٹھان لی تھی، بے شک بھاوج ریشم میں لپیٹ کر عمر بھر جوتے مارتی رہے، وہ اس در کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھیں گی کہ گھر کے اندر کے 100 عذاب بھیڑیوں سے بھرے جنگل میں گم ہو جانے سے بہتر ہیں۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، مڈل پاس تھیں، اچھی نوکری بھی مڈل پاس کو کہاں ملتی ہے۔ امی کے گھر کے سارے کام کر کے ان کو بس 2 وقت کی روٹی درکار تھی۔ والدہ کو شاید یہ سودا مہنگا نہ لگتا، لیکن طارق ان کے لیے کانٹے کے جھاڑ جیسا تھا۔ والد اپنے یتیم بھانجے پر جانثار کرتے، جو اپنے بچوں کے لیے لے کر آتے وہی طارق کو بھی لا کر دیتے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اسے بھی اچھے اسکول میں داخل کرایا جس کی فیس کافی تھی۔ طارق ان کے لیے بوجھ نہ تھا بلکہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن یہ 7 برس کا بچہ میری والدہ کے دل پر پتھر کی سیل کی طرح رکھا تھا۔ کم ہی عورتیں ایسی فراخ دل ہوتی ہیں جو کسی کے بچے کو یتیم پا کر اپنے بچوں جیسا درجہ دیں، ورنہ زیادہ زبانی کلامی ہی اللہ کو راضی کرتی ہیں، عملاً اپنی اولاد سے غرض رکھتی ہیں۔ والدہ کا دل اس معاملے میں بڑا نہ تھا، بلکہ تنگ دل کہوں تو بے جا نہ ہوگا، لیکن وہ چپکے چپکے طارق کے معاملے میں پھپھو کو آزردہ دل کرتی رہتیں۔ میری صابر پھپھو نے پھر بھی اف نہ کی۔ امی نے تھک ہار کر والد کو تجویز پیش کی کہ وہ اپنی بہن کو اپنے گھر کے اندر یعنی انیکسی میں شفٹ کر دو تو بہتر ہے، ان کا لڑکا بڑا ہو رہا ہے، ہمارا لڑکیوں بھرا گھر ہے، مسئلے مسائل ہوں گے تو ہم نند بھاوج میں بدمزگی ہو جائے گی۔ والد نے بیوی کے ارادے کو بھانپ لیا اور پھپھو کو انیکسی میں منتقل کر دیا۔ یہ انیکسی کیا تھی؟ 2 کمروں کا کوارٹر نما سوٹ تھا جس میں غسل خانہ اور کچن بھی ملحق تھا، اور برآمدے کے آگے تھوڑا سا صحن بنا کر 4 دیواری بنا دی گئی تھی۔ کبھی اس کو اسٹور کے طور پر اور کبھی سرونٹ کوارٹر کے طور پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ آج کل یہاں والد صاحب کی پرانی موٹر سائیکل اور میرے دونوں بھائیوں کی بیکار سائیکلیں پڑی تھیں، اور کچھ ایسا ہی کباڑ تھا جس کو ایک کباڑی کے سپرد کر کے والد نے انیکسی کو وائٹ واش کرا دیا اور ضرورت کا سامان بھی خرید کر پھپھو کو دے دیا۔ اب وہ اور ان کا بیٹا زیادہ وقت ان کی نظروں سے اوجھل رہتے تو میری ماں کے دل کا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ پھپھو طارق کو اسکول روانہ کرنے کے بعد آ جاتیں، امی کا ہاتھ بٹا دیتیں اور پھر دوپہر کو اپنے ٹھکانے پر لوٹ جاتیں۔ اب وہ اپنا کھانا علیحدہ تیار کرتی تھیں۔ والد صاحب کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا اور وہ ان کو راشن ڈلوا دیا کرتے تھے تاکہ خود کو بھاوج کی محتاج محسوس نہ کریں۔ وقت گزرتا رہا، ہم اسکول سے کالج تک پہنچ گئے۔ طارق کو روز ابو اپنے پاس بلا لیتے اور اس کا ہوم ورک چیک کرتے، پھر اپنے ساتھ ٹی وی دکھانے یا گھمانے پھرانے لے جاتے۔ میرے والد کا معمول تھا، پھپھو بھی شام کو آ جاتیں، رات کا کھانا بنانے میں امی کا ہاتھ بٹاتیں۔ یوں طارق ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میرے بھائی شجیل سے اس کی بہت بنتی تھی، دونوں کلاس فیلو تھے اور دوستی بھی تھی۔ مجھے بھی طارق کو دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ بچپن ساتھ گزارا، جب ہم نے ہوش سنبھالا تب بھی اسے اپنے گھر میں پایا، جب تک اسے دیکھ نہ لیتی چین نہ آتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کی بیل میرے وجود پر چھا گئی، یقین تھا کہ ابو ہمارا رشتہ کر دیں گے۔ طارق سے ان کے پیار کی سن سارے خاندان کو تھی، اس لیے کسی نے رشتہ نہ بھیجا۔ شاید والد صاحب نے خاندان میں کچھ لوگوں سے تذکرہ بھی کر دیا تھا کہ مدیحہ کا رشتہ طارق سے کروں گا۔ حقیقت یہی تھی، ابو دل سے یہی چاہتے تھے اور پھپھو بھی، لیکن امی کے دل کی کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ بظاہر سکون کا سمندر نظر آتیں لیکن اپنے اندر طوفان چھپائے ہوتی تھیں۔ بڑی دھیرج والی اور دیانتدار تھیں۔ میں، پھپھو اور طارق اپنی جگہ مطمئن تھے کیونکہ ہمیں ابو کی طرف سے یقین تھا۔ امی نے کبھی طارق کو گھر آنے سے نہ روکا، نہ ہمیں آپس میں بات چیت کرنے سے منع کیا۔ میں نے اور طارق نے
گریجویشن مکمل کر لی۔ اب ہمارے خوابوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ پھپھو نے سوچا پہلے بھاوج کو راضی کروں تاکہ وہ اپنی اہمیت کو محسوس کریں اور بعد میں رشتے میں کوئی اڑچن کھڑی نہ کر دیں۔ انہوں نے دھیمے انداز میں امی جان سے تذکرہ کیا کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں۔ طارق کے لیے مدیحہ بیٹی کا ہاتھ مانگنے کی آرزو دل میں ہے۔ آپ بھائی جان سے ذکر کریں، ہم اپنے ہیں، اپنے رہیں گے۔ میرے بیٹے کے سر پر ماموں کا ہاتھ رہے گا تو زندگی میں اس کو کوئی کمی محسوس نہ ہوگی۔ یہ سن کر امی جان کی تیوری بل پڑ گئی۔ بولیں، عقیلہ بیگم میرا بڑا حوصلہ ہے، برسوں تمہیں برداشت کیا اور کبھی تمہارے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا تاکہ میرے شوہر کا دل تم سے برا نہ ہو، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اب چپ رہ نہیں سکتی۔ آج تم نے خود ذکر چھیڑا ہے تو جی چاہتا ہے کہ تمہارے لڑکے کی پول کھول دوں۔ امی کی بات سن کر پھپھو دنگ رہ گئیں۔ کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسی پول؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ دل دھک سے رہ گیا۔ سوچا کہ میری والدہ بڑی سیاست دان ہے، نہ جانے اب کیسا الزام طارق پر دھرنے والی ہیں۔ اصرار کے باوجود انہوں نے ان باتوں کا انکشاف نہ کیا جن کو وہ طارق کی پول کھلنے کا رنگ دے رہی تھیں۔ پھپھو دل میں بات لیے چلی گئیں۔ کچھ دن خاموش رہیں، گزر بسر معمول کے مطابق چلتی رہی، لیکن والد کی بہن کے دل میں کھٹک تو آ گئی تھی، ان کو چین نہ آ رہا تھا۔ بالآخر ایک روز پھر انہوں نے بات چھیڑی۔ تب والدہ بھڑک اٹھیں، بولیں، میرے صبر و تحمل سے کام لینے پر بھی تمہیں چین نہیں آیا تو بتائے دیتی ہوں کہ تمہارا بیٹا مدیحہ سے شادی کا امیدوار ہے اور عشق فرمانے کی کوشش کر چکا ہے۔ فریہ سے یہ سن کر جیسے پھپھو پر بم گر گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابی؟ طارق دن رات آپ کے سامنے رہتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، اس کی ایسی جرأت کیوں کر ہو سکتی ہے کہ گھر کے اندر اپنی بہنوں جیسی ماموں زادیوں سے کوئی گری پڑی یا مذموم حرکت کرے؟ خدارا اگر کوئی غلط فہمی ہے تو کم از کم مجھے تو آگاہ کیجیے۔ امی نے فریہ کو پہلے ہی سکھا پڑھا دیا تھا، وہ تو نادان سی 14 برس کی بچی تھی۔ جیسے ماں نے کہا ویسے ہی اس نے پھپھو کے سامنے کہہ دیا کہ طارق بھائی مجھ سے غلط باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کروں گا اور نہ جانے کیا کیا۔ جب میں نے امی کو بتانے کی دھمکی دی تو باز آ گئے۔ میں اور طارق خوب جانتے تھے یہ امی کی چال ہے، ایسا کوئی معاملہ نہ تھا، وہ مجھ کو پسند کرتا تھا، اپنی والدہ اور میرے والد کی خواہش کے مطابق سمجھتا تھا کہ ہماری شادی ہوگی، لیکن کبھی مجھ سے اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ کہی تھی۔ جبکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمیں ہزار مواقع ملے تھے، لیکن طارق نے نہ کہا کہ مدیحہ میں تم کو پسند کرتا ہوں یا محبت کرتا ہوں۔ امی نے ایسی بات اس لیے کہی کہ بھائی کے دل سے بہن اور بھانجی کا بھرم اور عزت جاتی رہے اور عقیلہ بیگم دوبارہ ایسے خواب دیکھنے کی کوشش نہ کر سکیں۔ یہ ایک طرح کی دھمکی تھی بیوہ نند کو کہ اگر زیادہ توقع کی تو تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کا یاد دلوا دوں گی کہ اب بھی تم ہمارے ٹکڑوں پر پا رہے ہو۔ خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ پھپھو نے سمجھ لیا کہ اس خاموش مگر خطرناک قسم کی بھابھی سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں۔ انہوں نے فریہ کی گواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا رشتہ لینے کا بھی ارادہ ترک کر دیا۔ ایک روز اکیلے میں فریہ سے میں نے پیار سے پوچھا، سچ بتا دے کہ طارق نے کیا تم سے کبھی ایسا کچھ کہا تھا جو تم نے پھپھو کے سامنے کہا؟ وہ بولی، باجی کبھی طارق بھائی نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو مجھ سے بات بھی کم کرتے ہیں، یہ امی نے مجھے سکھایا تھا کہ تم نے پھپھو کے سامنے یہ کہنا ہے، جو انہوں نے سکھایا وہ کہہ دیا۔ باجی اس میں میرا کیا قصور؟ اگر امی کا کہنا نہ مانتی تو وہ مجھے مارتی۔ فریہ نے صحیح کہا تھا، امی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ وہ طارق کو پسند نہیں کرتی تھیں، پھر کیسے داماد کے روپ میں قبول کر لیتی؟ جو محبت والوں کو اپنے بھانجے سے تھی ویسی ان کے دل میں کیوں کر ڈالی جا سکتی تھی؟ طارق نے ہماری طرف آنا بند کر دیا۔ میں پہلے ہی پھپھو کی طرف نہیں جاتی تھی۔ میں اور طارق ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو ترس گئے۔ میری ماں نے جو تیر پھینکا تھا وہ ایسا نشانے پر لگا کہ طارق اور اس کی ماں سہم کر خاموش ہو کر بیٹھیں۔ انہی دنوں پھپھو کی جیٹھانی ان سے ملنے آئی۔ وہ کبھی کبھار جب شہر آتی ان سے ملنے بھی آ جاتی تھی۔ پھپھو کو پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کیسی پریشانی ہے؟ بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند ہوں، اور تو کوئی پریشانی نہیں۔ کوئی لڑکی دیکھی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں دیکھی۔ میری رمشا لے لو، اپنی بچی ہے اور اپنا بچہ ہے طارق بھی۔ یہ تو قسمت نے تم کو ہم سے الگ کر دیا، ورنہ دلوں میں دوری نہیں۔ اگر چاہو پھر سے اپنے گھر کی ملکہ بن سکتی ہو۔ بیٹے کو میری بیٹی سے بیاہ دو گی تو اسی وسیلے سے ہمارے پاس آ کر آباد ہو جاؤ گی۔ تمہارے جیٹھ بھی یہی چاہتے ہیں، اگر ارادہ ہو تو بتا دینا۔ ٹھیک ہے، بھائی سے مشورہ کر لوں، بتا دوں گی۔ ابو سے بھی میری ماں نے اشاروں میں جتلا دیا کہ وہ طارق کو داماد کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ کھل کر بات نہ کی تھی۔ جب پھپھو نے ابو سے اپنی جیٹھانی کے آنے اور رشتے کی بات بتائی تو والد نے کہا، جیسی تمہاری خوشی بہن، وہاں بھی
بھی تم عزت سے بڑھاپا گزارو گی اور یہاں بھی عمر بھر رہو تو میرے لیے سر آنکھوں پر تمہاری جگہ دل میں ہے۔ چاہتی تو تھی مدیحہ لوں مگر بھابھی کی مرضی نہیں ہے، بات کر کے دیکھ لی، ان کی ناراضگی سے رشتہ ہوا یا انہوں نے دل سے رشتہ قبول نہ کیا تو بعد میں کچھ مسئلے نہ بن جائیں۔ آگے بھائی جان آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے میں بیوی سے بات کر لوں، پھر اپنی جیٹھانی کو ہاں کہنا۔ ابو نے امی کو راضی کرنا چاہا، وہ روتی روتی بے ہوش ہو گئیں اور بیمار پڑ گئیں۔ والد کو یقین ہو گیا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے نہ دیں گے، زبردستی کی تو میری بہن اور بھانجے کو جوتیوں میں جگہ دے گی۔ یہ سوچ کر بہن کو اجازت دے دی کہ جیٹھ کی بیٹی کو بہو بنانے سے طارق کے مرحوم باپ کا گھر اور بہت کچھ واپس میری بیوہ بہن کو مل جائے گا۔ ادھر بیوی سے زبردستی منوا بھی لیا تو سکون سے بیٹی داماد کو جینے نہ دے گی۔ والدہ کی کینہ پروی خاندان بھر میں ضرب مثل تھی۔ پھپھو نے یہ سوچ کر کہ جیٹھ جیٹھانی کی نیت نہ بدل جائے فوراً ان سے رابطہ کر کے ہاں کہہ دی۔ طارق کی شادی اس کی تایا زاد سے ہو گئی۔ BA کے بعد ملازمت کا حصول اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ والد داماد بنا کر کاروبار میں شریک کرنا چاہتے تھے، اس ارادے کو امی نے ناکام بنا دیا۔ تبھی طارق شادی کے بعد اپنی والدہ کو لے کر آبائی گاؤں چلا گیا جہاں اس کے مرحوم باپ کا گھر اس کے لیے موجود تھا۔ اس گھر کو تالا لگا ہوا تھا اور مرحوم کے بھائی اس انتظار میں تھے کہ طارق بالغ ہو تو اس کو اس کے باپ کا گھر واپس کر دیں۔ بیٹی کو اس کے نکاح میں دے کر تایا نے بھتیجی کو واپس بلا لیا تھا۔ اراضی میں جو اس کا حصہ بنتا تھا دے دیا۔ طارق کو روزی روٹی کے لیے نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ پھپھو کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ میرے یا طارق کے دل پر کیا گزری یہ کسی کو نہیں معلوم۔ امی جان نہال تھیں کہ آج خود بلا ٹل گئی جو عمر بھر کی ذمہ داری بن کر ہمارے گلے پڑ گئی تھی۔ انیک سی خالی ہوئی تو انہوں نے پھر سے اس میں کار کباڑ بھر دیا۔ طارق کی شادی کے روز میں اور ابو بہت افسردہ تھے، ہمیں پھپھو سے والہانہ محبت تھی۔ ادھر امی نے اپنی بہن کو سندیشہ بھجوایا کہ آ کے رشتے کی بات کر لو، جو تم نے کہا میں نے کر دیا، اب تمہاری باری ہے، مدیحہ کو بہو بنا کر لے جاؤ۔ خالہ آ گئیں، ان کا بیٹا بھی ساتھ آیا جس سے وہ مجھے بیاہانی کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ وہ سول سروس کا امتحان پاس کر کے آفیسر لگ چکا تھا۔ ہماری خالہ کے بیٹے مسعود میں بھی کوئی کمی نہ تھی، لمبے چوڑے خوبصورت اور پھر آفیسر، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ کہہ کر ماں کی آرزو پر پانی پھیر دیا کہ مدیحہ سانولی ہے، مجھے گوری لڑکی کا رشتہ چاہیے، فریہ سے کر دیں تو قبول ہے ورنہ نہیں۔ ابو بولے بڑی 3 لڑکیاں چھوڑ کر چھوٹی کا کیسے رشتہ کر دوں جب ابھی اس نے میٹرک بھی پاس نہیں کیا، بھلا یہ کوئی تک نہیں ان لوگوں کی، رشتہ لینا ہے تو مدیحہ کا لیں جو لڑکی کی ہم عمر ہے ورنہ چلتے بنے۔ اب ان کو بھی ہوش آیا کہ بہن نے کیا روپ دکھا دیا۔ عرصے تک رشتے کے لیے کہتی رہیں کہ مدیحہ لوں گی اور اب آخری والی پسند آ رہی ہے، یہ بات ان کو بھی ناگوار ہوئی۔ خالہ سے کہا اگر مدیحہ نہیں تو فرحانہ لے لو۔ کیا کروں بیٹا نہیں مانتا، اس کی رضا ہو تب نہ۔ اس نے کہہ دیا کہ فریہ دیں گی تو رشتہ ہوگا ورنہ نہیں، تو پھر تم جانو اور تمہارا بیٹا۔ فرحانہ کے لیے تو شاید اپنے خاوند کو منا بھی لیتی، فریہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور اس کی شادی سے پہلے بڑی بہن کو بیاہنا لازم ہے۔ خالہ کے افسر بیٹے کا دماغ بھی 7ویں آسمان پر تھا، وہ نہ مانے، خالی ہاتھ خالہ منہ لٹکائے چلی گئیں کہ امی نے کہہ دیا تھا میری بیٹیاں بیٹیاں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں کہ لڑکے آ کے خود چنیں اور لے جائیں، پھر بزرگوں کا کیا کام۔ تمہارا بیٹا آفیسر صحیح لیکن یہ طریقہ نہیں رشتہ ناطے جوڑنے کا۔ اس سے طارق اور اس کی ماں کیا برے تھے، لڑکا ہمارے ہاتھوں پلا بڑا تھا، کاروبار کرا دیتے، عمر بھر احسان مند رہتا، تم لوگوں کی خاطر میں نے اس پر تہمت دھری اور تم نے میرا مان بھی مٹی میں ملا دیا۔ خالہ بیچاری مجبور تھی، ان کے صاحبزادے پر ہماری اماں کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، شاید ان کو کسی اور اونچے گھرانے کی تلاش تھی، تبھی میرے سانولے رنگ کو بہانہ بنا کر انکار کر گئے۔ میرے دل پر تو چوٹ لگی ہی تھی، ماں نے بھی چوٹ کھائی، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ والد نے اپنے خاندان میں مجھ سمیت چھوٹی بیٹیوں کے رشتے کر دیے، ان کو ان کے ہم عمر مل گئے۔ میری قسمت میں میرے جوڑ کا رشتہ نہ تھا۔ ابو کے کزن کا بیٹا جلیل یوں تو صحیح بندہ تھا مگر عمر میں مجھ سے 15 برس بڑا تھا۔ پہلی بیوی بیٹے کو جنم دیتے وقت فوت ہو گئی، ان کو اس بچے کے لیے ماں چاہیے تھی۔ مجھے جلیل سے محبت نہ ہو سکی مگر شوہر کے رشتے سے احترام کرتی تھی، البتہ ان کے بچے کو گود میں بھر لیا اور کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھے احساس تھا کسی بچے کا باپ اس دنیا میں نہ رہے یا ماں نہ رہے تو اس یتیم کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے، جس کی مثال طارق تھا۔ سچ شکر میرے والد سنگ دل نہ ہوئے ورنہ طارق کا کیا حال ہوتا۔ آج تک طارق پر بیتے دن یاد ہیں مجھے، جو میری ماں اس کے ساتھ ڈھکے چھپے انداز سے بے انصافیاں کرتی تھی اور پھپھو صبر کے گھونٹ بھر کر خاموش ہو جاتی تھیں۔ آج پھپھو تو خوش ہیں مگر امی جان افسردہ رہتی ہیں۔